السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں نے سوچا کہ دوست سبھی اس ششوپان میں ہیں کہ دریائے ستلج میں سیلاب کا کتنا خطرہ ہے یا آگے جا کے کیا بنے گا، کتنا پانی آ سکتا ہے، لیکن ہر بات حرف آخر نہیں ہوتی، یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اگر دریائے ستلج کی آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو جہاں تک میرا علم کہتا ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے کہ دریائے ستلج میں جب بھی کوئی بڑے سیلاب آئے ہیں وہ عموماً اگست کے اینڈ میں آئے ہیں، یا اگست کے وسط میں آئے ہیں، یا اگست کے اینڈ میں آئے ہیں۔ اگر آپ 1988 کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا جب پانی 5.25 لاکھ کے قریب تھا، تو وہ 9 ستمبر کو آیا تھا۔ پھر جب 2023 میں پانی آیا دریائے ستلج میں، تو وہ تقریباً 17 اگست کی رات تھی جب پونگ ڈیم سے 1,25,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا اور بھاکھرا ڈیم سے 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑا گیا۔ یہ 17 اگست کی رات تھی 2023 یا 18 ہوگی غالباً، 12 اگست کی اینڈ تھی، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی پاکستان کے جتنے دریا ہیں نا، ان دریاؤں میں کافی سارے ایسے نالے ہیں، جب وہ بھر جاتے ہیں تو وہ ان دریاؤں میں داخل ہوتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جہاں تک ہمارے دریائے ستلج کا تعلق ہے تو یہ تقریباً 1450 کلومیٹر اس کی لمبائی بنتی ہے دریائے ستلج کی۔ 550 کلومیٹر یہ پاکستان میں آ جاتا ہے اور تقریباً 9 سے 950 کلومیٹر یہ انڈیا میں آ جاتا ہے۔ اب پہلے ایک دریائے بیاس بھی تھا جو پاکستان بننے سے پہلے یعنی کہ ڈائریکٹ ہی آتا تھا، لیکن یہ انڈیا والوں نے کیا کیا کہ اس کے آگے بھی پونگ ڈیم بنا دیا۔ اب پیچھے سچویشن یہ ہے کہ پیچھے سے 2 دریا آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گی، لمبی ویڈیو ہے، لیکن اس کو غور سے سنیے گا، آپ کو ساری یعنی کہ پتہ چل جائے گا، کلائمیکس کیا بنتا ہے یہ پورا پتہ چل جائے گا۔ اب پیچھے ہے دریائے بیاس۔ یہ سارا جو علاقہ ہے پیچھے ہماچل پردیش، کلو، منڈی، لدھیانہ، ہریانہ، روپڑ، یہ سارے اضلاع، یہ ریاستیں یہ دریائے بیاس اور دریائے ستلج کی پٹی کے اوپر آتی ہیں۔ یہ ہماچل پردیش تو خیر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ عموماً اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ بادل تک پھٹ جاتے ہیں۔ اب پیچھے سے 2 دریا آتے ہیں دریائے بیاس۔ اب دریائے بیاس کے اوپر انہوں نے پونگ ڈیم بنا دیا، جس کی یعنی کہ ہائٹ 1380 فٹ یا غالباً 1400 فٹ تک ہے۔ اب دریائے بیاس کا پانی جدھر سے بھی داخل ہوگا پہلے پونگ ڈیم میں آئے گا، وہ وہاں سٹور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دریائے ستلج کا پانی ہماچل پردیش سے چلتا ہے پیچھے سے، تو سب سے پہلے جدھر سے بھی ہوتا ہوا آئے گا وہ بھاکھرا ڈیم میں آئے گا۔ اب بھاکھرا ڈیم کی جو ہائٹ ہے وہ 1680 فٹ بنتی ہے، اور دریائے بیاس کے اوپر پونگ ڈیم ہے وہ تقریباً 1380 سے 1400 فٹ تک ہے۔ اب ادھر سے وہ پانی یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب دریائے بیاس اور دریائے ستلج یہ دونوں آ کے اکٹھے پھر ہو جاتے ہیں ہری کے پتن پہ۔ ہری کا پتن یا ہری کا ہیڈ ورکس یہ ایک ہے۔ اب تازہ یعنی کہ جو ڈیٹا چل رہا ہے وہ پونگ ڈیم کا چل رہا ہے 1330 فٹ، ٹھیک ہے، اور بھاکھرا ڈیم کا چل رہا ہے 1595 فٹ۔ اب ان کے مطابق اپنے ڈینجر لیول سے ابھی پونگ ڈیم 50 فٹ تقریباً نیچے ہے، اور یہ جو ہے بھاکھرا ڈیم یہ بھی تقریباً جب 1675 پہ جاتا ہے تو پھر اس کے سپیل ویز کھولتے ہیں، فلڈ گیٹ، کچھ نہ کچھ پانی پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہ بھی ڈاؤن ہے۔ اب 50 فٹ تو پونگ ڈیم رہتا ہے، 1595 پہ بھاکھرا ہے، تقریباً 70-75 یا غالباً 80 فٹ ابھی یہ بھی رہتا ہے۔ تو اگر یہ دن میں 2 فٹ بھی پانی بڑھے تو کم از کم ان ڈیموں کو بھرنے کے لیے 25 دن یا 1 مہینہ چاہیے۔ لیکن ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سن 2023 میں جب اتنی بارشیں ہوئیں ہماچل پردیش میں، انڈیا میں، کہ 8 لاکھ کیوسک پانی جو تھا یکدم وہ پونگ ڈیم اور بھاکھرا ڈیم میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اب جو سچویشن چل رہی ہے
جیسے 16 جولائی کی بات کر لیں، 16 جولائی کو اب پونگ ڈیم میں جو پانی کی آمد ہے نا، وہ ساری تقریباً 35 سے 40 ہزار کیوسک ہے۔ وہاں سے پھر وہ کچھ ریلیز بھی کر رہے ہیں۔ بھاکھرا ڈیم میں بھی 35 سے 40 ہزار انفلو ہے جو پانی آ رہا ہے، ادھر سے ہی وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ بھاکھرا ڈیم کا پانی ستلج میں، پونگ ڈیم کا پانی بیاس میں، یہ اکٹھا ہو کے پانی اب آ رہا ہے ہری کے پتن پہ 27 سے 28 ہزار یا غالباً 26 ہزار کیوسک پانی یہ بنتا ہے۔ پھر ہری کے پتن سے ان کی دو بڑی بڑی نہریں ہیں، ایک راجستھان فیڈر ہے 13-14 ہزار کیوسک وہ لے جاتی ہے، ایک فیروز پور فیڈر ہے 8 سے 9 ہزار کیوسک وہ لے جاتی ہے۔ ایک ان کی دوسرا اور چھوٹی سی نہر ہے جسے رجوایا آپ بول لیتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی ہے، مئو کنال اس کو کہتے ہیں، تقریباً 200 کیوسک وہ لیتی ہے۔ اب ہری کے پتن سے پھر دو دریا اکٹھے ہو گئے، وہ پانی چھوڑتے ہیں فیروز پور کی طرف، جسے حسینی والا ہیڈ ورکس بھی کہتے ہیں۔ اب فیروز پور سے پھر پانی آتا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کی طرف، پھر گنڈا سنگھ سے ہیڈ سلیمان کی طرف۔ اب یہ جو جتنا پانی آ رہا ہے گنڈا سنگھ سے اب صرف 2000 کیوسک آ رہا ہے، باقی لنک نالوں کا پانی ہے یا بارشی پانی ہے۔ اگر دریائے ستلج میں جب بھی کوئی فلڈ کا خطرہ بنا تو وہ کم از کم اگست کے وسط میں جا کے بنے گا، جب ان کے ڈیم بھر جائیں گے۔ اس سے پہلے ابھی دریائے ستلج میں پانی کا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بارشیں اتنی زیادہ ہو جائیں تو ڈیم بھرنے میں دیر نہیں لگتی، اور جو جتنے بڑے ان کے ڈیم ہیں نا، اگر وہ 1 فٹ بھی بھریں تو کم از کم اسے سے 4 لاکھ انفلو ہو تو ان کا 1 فٹ 1.5 فٹ پانی بڑھتا ہے، 2 فٹ، یہ یعنی کہ اتنے یعنی کہ ان کے ڈیم لمبائی میں۔ اب بھاکھرا ڈیم کی وہ لمبائی 102 کلومیٹر تک بتاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان کے ڈیم جا کے اگست کے وسط تک تقریباً اگر بھرے بھی تو یہاں تک بھریں گے جس رفتار سے اب وہ بھر رہے ہیں، 2-2 3-3 فٹ ڈیم بھر رہے ہیں ان کے، لیکن یکدم بھر جائیں تو وہ ہو سکتا ہے پانی چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی تک یعنی کہ اگست کے وسط تک دریائے ستلج میں پانی کا کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشانی لینی بھی نہیں۔ ہاں یہ بارشی پانی ہے جو ڈاؤن سٹریم میں ہیڈ سلیمان کی 21 سے 20 ہزار چل رہا ہے، یہ 30 سے 40 بھی ہو سکتا ہے، 50 تک جا سکتا ہے، لیکن ڈیموں سے اگر وہ پانی چھوڑیں گے تو جب ان کے ڈیم بھریں گے ڈینجر لیول پہ پہنچیں گے، تو اتنی دیر تک ابھی یعنی کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ بھرنے میں آئے تو وہ ذات بڑی عظیم ہے، اتنی بارشیں ہوں کہ ڈیم بھر جائیں وہ پانی چھوڑ دیں، لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے کم از کم اس کے لیے 15 سے 25 سے 30 دن 1 مہینہ ابھی درکار ہے ان کے ڈیم بھرنے میں، تو پریشان نہیں ہو دینا۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی اس وجہ سے تاکہ جو دوست ہیں ان کی تھوڑی سی یہ ذہنی خلش ہے کہ پانی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ میری تھوڑی سی بات کرنے سے کم علم سا بندہ ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں کچھ آئے تو کچھ نہ کچھ ان کو سکون ہو، سکون سے سوئیں۔ ابھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فلڈ نہیں آ رہا، یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ تو پتہ نہیں انہوں نے کتنا ہی پانی بنا دیا، لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے۔